ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جادو ٹونا کرنے والے فراڈیوں کو نکیل پڑنے والی ہے، اور آپ کی شادی ہر صورت، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی لاٹری نکل آئے گی، آپ کی نوکری مل جائے گی، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اس بابا علم کے پاس آئیں، اس بابے کے پاس جائیں، کالا جادو 100%، اس طرح کے بھی اشتہارات کا حکومت نے باضابطہ ایک مگو ٹھپنے کے لیے ایک قانون تیار کر لیا ہے، ایک ایسا قانون جس میں آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی حرکت کرنے والے کو بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا سزا ہو سکتی ہے اور آپ ان کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، وہ قانون کیسے لگ سکتا ہے، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ جو ہے معلوماتی ہوگی آپ کے لیے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ میں ہوں نسیم قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ پہلے ایک ریکویسٹ ہے، مجھے معلوم ہے بہت سارے ناظرین جو ہیں، 80% ناظرین جو ہیں وہ ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان کو ہمارا کنٹینٹ اچھا لگے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک بھی کریں اور لائک بھی کر دیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کی رائے سے ہمیں نئے ٹاپک اور نئی چیزوں کی راہ ملتی ہے، ہم وہاں سے وہ چیزیں لے کے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے تو شروع کر دیا ہوا اپنے ناظرین کا جواب ویڈیو کے اندر دینے کا، جو میں نے اسلحہ لیسنس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز بنا رہا ہوں، ابھی تو چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ویڈیو ہماری پبلش ہو چکی ہوئی ہیں، اور ابھی ایک چوتھی ویڈیو چیپٹر 4 اسلحہ لیسنس کے حوالے سے وہ بھی آنے والی ہے۔ اس میں بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس فوری کوئی انفارمیشن ہو، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ نمبر بھی دے رہے ہیں، اس پہ پھر واٹس ایپ میں آپ ہمیں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں یہ جو جادو ٹونے والا، سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے، ایک بل منظور کیا ہے، اور اس میں کیا کیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 ضابطہ فوجداری 1898 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم کیا کی گئی ہے؟ وہ یہ ترمیم کی گئی ہے، ایک شک تھی، اس کی شک میں وہ میں آپ کو شک بتاتا ہوں، 297 جو سیکشن جو ہے 297 297، اس میں ترمیم کر کے ایک نیا جو تب بنائی گئی ہے 297A۔ اس میں کیا ہے کہ جو لوگ جادو ٹونا اور جادو کے دعوے کرنے والے اور اس کی تشریح کرنے والے، کالا جادو والے، اور یا پھر روحانی علاج یا اس کی مشاورت کے بیس میں جادو، کالا جادو، جادو ٹونے کے ساتھ چلے اس طرح کی مشق کرنے یا پھر اس کی تشہیر کرنے، اشتہارات دینے، جیسے ابھی پیچھے سلسلہ شروع ہوا تھا نا NCCI کی طرف سے جو ایپس کی پروموشن کا، جس میں آپ کو معلوم ہے ڈکی بھائی جو بڑے فیمس یوٹیوبر ہیں، 10 لاکھ ان کے سبسکرائبر ہیں، ان کے اوپر ان کے سمیت باقی یوٹیوبر سے بھی مقدمہ وہ تو انہوں نے خیر تقریباً 3 ماہ سے زیادہ جیل میں سزا بھی کاٹی ہے، اور ریمانڈ بھی جیلے ہیں، اور بڑی مشقتیں بھی جیلی ہیں، اور اسی طرح اب یہ کالا جادو اور ان کو پروموٹ کرنے والوں کی بھی شامت آئے گی۔ اور میں اپنے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ قانون اب آ گیا ہوا ہے، اور یہ صدر کے سائن ہوتے پورے پاکستان پہ لاگو ہو جائے گا، یہ پاس ہو چکا ہوا قانون۔ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایسے اسپریچول روحانی پیشوا اسکالرز کے نام کے اوپر جو ہمارے میڈیا پرسن ان کو اگر بٹھا کے پوڈ کاسٹ یا پھر کوئی ویڈیو کریں گے ان کے حوالے سے کہ جناب یہ بہت زبردست آدمی ہے، یہ وہ بتائے گا میں جن نکال لیتی ہوں یا جن نکال لیتا ہوں، یا آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ قصے بیان کرے گا کہ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے ساتھ یہ پرابلم تھی، ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں، میں نے ان کا کام کیا، میں نے ان کے روحانی طریقے سے کام کیا، وہ یوں ٹھیک ہو گئے، آپ کو کہانیاں سناتے ہیں وہ اوپر بیٹھ کے، پھر آپ کو طریقے بھی بتاتے ہیں، پھر آپ کو ہر طریقے سے آپ کو قائل کرتے ہیں، آپ کو آیات پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اپنے کلائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے میں نادانی میں جو ہمارے دوست ہیں، ظاہر کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ نہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے کانٹینٹ بنانے کے لیے، اگر وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے تو اس نیا سیکشن ہے جو ہے نا 297A، اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ اگر کوئی بندہ یا بی بی کہ جناب کالا جادو کے ذریعے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، دشمن زیر، اس طرح کے دعوے کرتا ہے، اور اس طرح کے کوئی اشتہار کو لگاتا ہے یا دعوے کرنے والا،
اور اس کا شکایت ہو جاتی ہے، کوئی بندہ شکایت کر دیتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو کی سزا 6 سے 7 سال اور اس کو جو جرمانہ 1 ملین تک ہو سکتا ہے یا دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اور یہ ہیں کون سے لوگ، کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے دائیں بائیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ جو بہت ساری جو ایپس ہیں، جو فری ایپس ہوتی ہیں کسی بھی چیزوں کی، گیمز کی یا یہ وہ، ان ایپس کو ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سامنے اشتہار آ جاتا ہے۔ اب تو ایسے اشتہار بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ سمپل سیدھا کہہ رہا تھا، پہلے تو کہتے تھے کالا جادو حرام ہے، ہم تو روحانی علاج کرتے ہیں، ہم تو روحانی یہ کرتے ہیں، اگر کسی پر جن ہے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر کسی کا محبوب نہیں مان رہا، اور اگر کسی کو بیرون ملک جانا ہے، یا اگر کسی کا پٹھا بٹانا ہے، اپنے دشمن کو زہر کرنا ہے، یہاں تک کے دعوے کرنے والے وہ کہتے تھے ہم روحانی علاج کرتے ہیں۔ اب تو پتہ کیا آ گیا، اب وہ کالا جادو لکھا ہوا آ رہا ہے، فلانا بابا، یہ بابا، وہ بابا، اور وہ ایسے یہ جو ڈھونگی بابے، جعلی بابے اور جعلی جادوگر، کالا جادو کرنے والے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے وہ بنے ہوئے ہیں الگ سے الگ، اور لوگوں کو انہوں نے اپنے چیلے بھی چھوڑے ہوئے ہیں باہر بتانے والے، لے کے جانے والے ان کے پاس۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بابا جی کو تھا، بھاولپور کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، میرے گلزمان شاہ صاحب میرے کزن ہے، خالہ زاد، تو ان کے کسی جاننے والوں کے، ان کے مریض، وہ ڈاکٹر ہیں، تو ان کے مریضوں کے گھر میں نا کوئی بابا جا کے عمل کرنا شروع کر دیا بابے نے، تو انہوں نے مجھے بتایا، پتہ یہ چلا، اس نے کہا جی آپ کے گھر میں میں عمل کروں گا تو آپ کے یہ جو کمرے، کسی کمرے کے نیچے نا دیگیں ہیں گولڈ کی، وہ باہر نکلیں گی۔ بابا صاحب جناب 40 دن سے زیادہ دیر رہے، اور میں یہاں کہتے ہوئے نام تو میں نہیں لے رہا، لیکن میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا لوگوں کو سمجھ آئے، اس گھر کی اس بابے نے چیلا کاٹنے کے بہانے، ایک خاتون نے اس کے ساتھ رات کو بیٹھنا ہوتا تھا، وہ چیلا کاٹنا ہوتا تھا، یہ شرط تھی، تو اس نے خبیث آدمی نے کسی خاتون کو نہیں چھوڑا تھا، اور خاتون باہر شرم کے مارے نہیں بتاتی تھی۔ تو یہ قصہ سامنے آیا تھا، پرانی بات، اس بابے کا کچھ نہیں ہو سکا۔ ہم جب جنگ سے پہلے میں جب خبریں میں تھا، جب میرا آغاز تھا جرنلزم کا خبریں سے، تو وہاں پہ اللہ جنت نصیب کے ضیاء شاہی صاحب ہمارے چیف ایڈیٹر تھے، وہ اس طرح کی جو خرابیوں کو نا ہمیشہ جو ہے نا ان کی نشاندہی کرتے تھے۔ تو ہم نے بہت سارے بابوں کے نا آستانے کنگالے، دیکھے، تو مجھے یاد ہے اسی طرح یہ پتہ کوئی والی سائڈ کے اوپر نا ایک بابے کے پاس ہم گئے، بڑا مشہور بابا تھا، بڑا ہی خلقت بیٹھی ہوئی، بندے بیٹھے ہوئے، بابا صاحب ایک پردہ سا تھا اس کے پیچھے بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ وہ باری باری خواتین کو بھی بندوں کو بھی بلاتے تھے، اور لوگ ان کے مرید پاگلوں کی طرح۔ تو ہم نے اپنا ایک جو عارضی مرید وہ بندہ بھیجا ہوا تھا، جس نے وہ ساری چیزیں، خاتون تھی، ایک بندہ تھا، خیر قسم اسے میں کرتا ہوں کہ ہم نے جب اس کے اوپر ایکشن کیا، تصویر اتارنے اس وقت تو یہ ڈیجیٹل کیمرے نہیں ہوتے، دوسرے کیمرے ہوتے تھے، تو بابا جی ہم سے لڑ پڑے، ان کے مرید ہمارے سے لڑنے لگ پڑے۔ ہم نے خیر متعلقہ تھانے کو اطلاع کی ہوئی تھی، چینل تھے نہیں، تو بابا جی نے کہا میں تینوں اگلا آ دیں گا، بھسم کر دیں گا۔ اب اس کے چیلے مجھے ڈرانے لگ پڑے، اس طریقے سے وہ بات کرے کہ جناب یہ تو ذرا بھی یہ کتا تم آگ لگ جائے گی، تو مجھے لوگ یہ کہنے لگ، مجھے ڈرانے لگ پڑے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگ پے جی جناب کیوں تو مرنا ہے، تینوں انہیں آگ لگ جائے گی، بھسم ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا کہ میرے کیمرہ مین میرے ساتھ تھے، میری ٹیم تھی، میں نے کہا جی انہوں کو اگلا، مطلب اس طرح کا پرانا واقعہ ہے۔ تو بابا جی کہیں میرے اوپر جھپٹے یا کیا ہوا، تو میں نے اپنے سیلف ایسے کیا جیسے کہ بابا ادھر جا گرا۔ جب بابا ادھر گرا تو پیچھے ایک پردہ اور تھا، وہ پردہ نیچے گر گیا۔ بابا کی ضرورت نہیں کہ پردہ کوئی جب تک بابا نہ بلا ضرورت، پردہ ایک کو نیچے گر گیا۔ جب پردہ نیچے گرا تو پیچھے ایک بستر سا لگا ہوا تھا، اور پانی والا کولر جو ہوتا تھا پہلے، واٹر کولر، وہ پڑا ہوا تھا، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ایک ٹی وی تھا اس سائز کا، ٹی وی کے اوپر ہی ایک وی سی آر، ان دنوں میں وی سی آر ہوا کرتا تھا، وی سی آر ویڈیو کیسٹ، وہ پڑا ہوا تھا جناب۔ اور وہاں پہ جو نیچے بستر تھا، جیسے گدا تھا، گدے کے ساتھ ہی تصویریں تھیں، رسالے تھے، نیوڈ رسالے، وہ پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے وہ دیکھ لیا، ہم نے فوراً تصویریں بنانی شروع کر دیں، اور وہ جب ویڈیو فلموں کا دیکھا گیا تو وہ ممنوع غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں۔ ہم حیران رہ گئے۔ بابا جی کو بندے نے وہاں پہ پولیس کا جو اہلکار تھا، ایک حوالدار تھا، اس نے جناب بابا جی کو ان کی یہاں سے پکڑا۔ ہم نے ان کو دکھایا لوگوں کو، یہ دیکھو یہ بابا، اور مجھے کوئی آگ نہیں لگی، میں کچھ نہیں کرتا، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس طرح سے بچے۔ لیکن وہاں پہ بڑا خطرہ تھا، بہت زیادہ لوگ معصوم ہیں، اس طرح کے لوگوں نے، اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پیسوں کے ساتھ بھی رکھا ہوتا ہے۔
مطلب 100 روپے دیہاڑی پہ، جو غریب آدمی جو کام نہیں کرتا اس کو آرام سے بغیر کچھ کیے بابا کے بابا جی کر کے پیسے مل رہے. یہ ایک بابے کا قصہ سنا رہا ہوں. اگر آپ کہیں پہ آرکائیو موجود ہو خبریں اخبار کی تو آپ کو درجنوں بابوں کے تخت الٹے ہوئے اس میں سٹوریز ہیں. یہ کس لیے کی جاتی تھی کہ جو معصوم لوگوں کو لوٹتے تھے. اب تو پتہ نہیں ایسا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بہرحال تو یہ تو میرے اپنے ایکسپیرینس ہیں جو میں آپ کو بتائیں. اب یہ جو نیا قانون ہے اس قانون میں جناب سن لیں، بابیوں بھی سن لو. اور اچھا ایک اور بات اس میں بتاؤں، میں ایسا نہیں کہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ بیمار ہو گیا مسجد لے جاؤ کاری سے دم کرا لو، شفا ملتی تھی. اور ایسے لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں ایسے بندے کو، ایک آدھ کو. ادھر لکشمی والی سائڈ پہ ہیں وہ صاحب، تو انہوں کا کوئی ایسا صحیح سین نہیں ہے کہ پردے میں انہوں نے ملنا ہے، الگ الگ ملنا خواتین کو. وہ اوپن مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رہے. وہ اچھا کھاتا پیتا کاروباری آدمی ہے، ماں پہ بس اس کو اللہ نے شفا دی ہوئی، دم کرتا ہے وہ بندے کا بخار ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کی وہ کرتے ہیں، میں نے دیکھے، ہم نے دیکھے. لیکن اس طرح اللہ والے بندے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اشتہار نہیں لگاتے، پبلسٹی نہیں کرتے. جیسے کہ جینون جو حکیم ہیں، جو اصلی حکیم ہیں، جو طبیہ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، جن کو وراثت میں ہے، جیسے تھانوی صاحب ہیں، ملتان روڈ پہ نثار احمد تھانوی صاحب، ان کا کوئی اشتہار کوئی پبلسٹی نہیں ہے. لیکن جو جعلی حکیم ہیں وہ آپ کو قد بھی لمبا کر رہے ہیں، وہ آپ کے سر پہ بالوں کو بھی دوبارہ اگا رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے دانت بھی اگا رہے ہیں. وہ ہر وہ بیماری، مردانہ کمزوری اور وہ ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور لوگوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اور اشتہار دے رہے ہیں. اشتہاروں پہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی وہ اشتہار نہیں دیتے اور نہ ہی پبلسٹیاں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیں ایسے لوگ، لیکن زیادہ میجورٹی فراڈیوں کی ہے، دھوکوں کی. اب فراڈ یہ سن لیں، اگر وہ کوئی کالا جادو ٹونے اور کالی مرغی اور قبرستان میں چلے اور جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بیڑا گرک کرا دیا، بچوں کو مروا دیا، یہ بچہ اور وہ بچہ، یہ اس طرح کا جانور، اس طرح کا طوطا، الو، یہ سب اب دکانداری ہو رہی ہے ختم. اب ساری دکانداری ہو رہی ہے ختم. اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا یہ بھی دھیان رکھیں، کسی کا بابے کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بابے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھا کے کیا کہتے ہیں ہیرو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کی ہمیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی. تو کیونکہ اب یہ قانون آ گیا ہے اور یہ قانون یہ ہے کہ اس میں آپ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال تک کی قید ہے. یہ جو بابوں والا جو جادو ٹونے والی یہ بات ہے، یہ میں تھینکس کروں گا ایڈوکیٹ شکیل الرحمان صاحب کو. یہ میں گاڑی میں اچانک دیکھ رہا تھا، ان کا آگے ویلاگ آیا تو انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کی خبر دی اپنے ویلاگ میں. انہوں نے اس طرح دی کہ ایک راتوں رات ایک بڑا قانون پاس، اور بڑے زبردست تھا ویلاگ. تو انہوں نے اپنے قانونی انداز میں دیا، یہ ویلاگ بیان کیا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے لیے ان کی آسان اور زیادہ آسان لینگویج میں، اور تھینکس کرتا ہوں ایڈوکیٹ شکیل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے توجہ دلائی. تو میں نے ان کے ویلاگ کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کروں. امید ہے میں آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آئے گا. ہم بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.